اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں کی بارش عطا فرمائے۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں پیش ہے عبداللہ بن تامر کی آزمائش اور ان کی شہادت۔ امام نسائی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں بروایت صہیب رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ ان نقول میں کسی قدر کمی یا زیادتی ہے، مگر ہم خلاصہ نقل کرتے ہیں کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک کہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے ناامیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کو ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کیا اور اس لڑکے کا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب یعنی درویش اپنے عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ محمد راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانہ سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب یعنی عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا دل متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی کہ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور یعنی شیر یا اسدے نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہے اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت اتباع کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑی مادرزاد نابینا اور لاعلاج مریض اس لڑکے کی دوا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا مصاحب اس کے پاس آئے اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس فرما دے گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف بے ایمان با ایمان ہو گیا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔
معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کے مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے یہ شفا حاصل ہوئی؟ مصاحب نے کہا میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا میرا آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا کہ یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اسے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کا بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آیا تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کر لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو تم مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ ربی حاض الفلام کہہ کر وہ تیر میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو اس لڑکے کو تیر مارا، وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا وہ شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اور اس واقعہ کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا کہ آمنا بربی حاض الفلام، آمنا بربی حاض الفلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباری نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سبھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقے کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی، اس کے کناروں پر ایان سلطنت کو کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی،
بادشاہ نے کہا عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس آ جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی، اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو، جو کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض کر لی تھی، اور اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق نے اس واقعہ کی بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس حادثہ میں اس ظالم بادشاہ ذو نواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال ہیں۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس مقام میں مدفون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر زمین کھودی گئی، تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم اسی طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کنندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعہ سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل